آپ یہ اتنا بڑا پلندہ لے کر آئے اور آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آئے، بنیادی طور پہ آپ چاہتے کیا تھے؟ سپریم کورٹ کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ 349 پولنگ اسٹیشن ہیں میرے حلقے کے اندر، ایک پولنگ اسٹیشن کا میرے پاس جینون فارم 45 موجود ہے۔ پارٹی ٹوٹ گئی، لوگوں کو پریس کانفرنس کروا دی گئی، مقدمات درج، شوکت بسرا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے 10 دفعہ میرا گھر توڑا گیا ہے، کاروبار بند کیے گئے، بات ماؤں بہنوں بیٹی تک پہنچ گئی۔ شوکت بسرا دہشت گرد ہے بہت بڑا، یہ ایف آئی آر میرے اوپر درج ہوئی ہے۔ جب یہ آئے نا، ان کا جھنڈا بھی پکڑ لینا ہے، ان کو چائے بھی پلانی ہے، ان سے گپ شپ بھی لگانی ہے، بریانی بھی کھا لینی ہے، اور اگلے دن یہ کرنا ہے کہ گاڑی بھی ان کے، ہم تو گاڑی نہیں دے سکتے تھے، پہلے تو کوشش کرنی ہے اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنے انتظار نہیں کرنا، چونکہ یہ میسج دے رہا ہے عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہا ہے، جو استارہ ہے ہماری آزادی کا، جو استارہ ہے جدوجہد کا، جو استارہ ہے غیرت کا، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عامر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ویلاگ میں ہمارے مہمان ہیں شوکت بسرا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور فارم 45 کے مطابق یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں کامیاب قرار نہیں دیا۔ یہ آج اس مقدمے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے، جہاں پر آج اہم مقدمے کی سماعت تھی، جو ایک شہری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے درخواست دائر کی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ملک میں دھاندلی ہوئی انتخابات میں، لہٰذا تمام انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ لیکن کیونکہ وہ خود غیر حاضر تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لہٰذا ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا گیا اور 5 لاکھ روپے ان پر جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اسی مقدمے کی سماعت کے دوران شوکت بسرا صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، روسٹم پر آئے، انہوں نے بات کرنا چاہی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پر بات نہ کریں، اور انہوں نے یہ بھی منع کیا کہ آپ میڈیا پر بھی اس پر بات نہیں کریں گے، لہٰذا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق اس کیس کے اوپر ان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن بسرا صاحب بتانا کیا چاہتے تھے عدالت کو اور ان کے حلقے میں کیا ہوا، ان سارے موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ بسرا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ یہ اتنا بڑا پلندہ لے کر آئے اور آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آئے، بنیادی طور پہ آپ چاہتے کیا تھے؟ سپریم کورٹ کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ عامر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے حلقے کی غیور عوام کا، NA163 بہاول نگر 4 ہارون آباد فورآباد کے لوگوں کا، جنہوں نے میرے کاغذ ریٹرننگ افسر سے خارج ہوئے، پھر میرے ٹریبونل سے خارج ہوئے، ہائی کورٹ سے خارج ہوئے، سپریم کورٹ سے جسٹس آنریبل منیب اختر صاحب تھے، ساتھ ان کے جسٹس شاہد وحید صاحب تھے۔ الیکشن سے 9 دن پہلے میرے کاغذات منظور ہوئے۔ اچھا، ویسے یہ بھی آپ کا شاید ریکارڈ ہوگا کہ 9 دن کی کیمپین کیا۔ 9 دن نہیں، یہ بھی دیکھیں، میں کیمپین کا بتاتا ہوں۔ 9 دن پہلے مجھے میرے کاغذات بحال ہوتے ہیں، واپس جاتا ہوں، مجھے 1 دن بعد نشان ملتا ہے مور کا۔ اچھا، میں 8 دن پہلے سب سے پہلے جو بات کروں گا آپ کو، بالکل ایک ایک ورڈ آپ کے رپورٹرز ہوں گے، پبلک ٹی وی کے اور کوئی نمائندے ہوں، 1 دن میں نکلتا ہوں ہارون آباد میں، اور وہ بھی مجھے پتا ہے پولیس چونکہ میرے خلاف FIR درج تھی، سارا کوئی تھا، لیکن ظاہر میں نے الیکشن میں جانا تھا، ٹائم بہت کم تھا، میں کچھ 3-4 جلسے کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہارون آباد شہر میں نے لوگوں کو کال دی کہ میں نکلوں گا، لوگ جیسے میں شہر ہارون آباد میں نکلا ہوں تو ایسے تھا جیسے عوام کا سمندر آ گیا۔ اس کے بعد میرے پہ کرفیو لگ گیا کہ شوکت بسرا دہشت گرد ہے، اس کو نہیں نکلنے دینا، یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے، پہلے بھی کہا گیا کہ الیکشن نہیں لڑنے دینا۔ ہمارے یہاں سے آپ کا پنڈی کا ایک گھوڑا ہے اعجاز الحق، جو کہ ڈکٹیٹر عامر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، 1 سیٹ کے لیے وہاں کی خاک چھانتا ہے۔ خیر، الیکشن میں ہوا، الیکشن کے بعد رزلٹ آپ سنیے ذرا۔ شوکت بسرا کے 96,710 اکارڈنگ ٹو، میں آپ کو اب فارم 45 بتا رہا ہوں، آل پولنگ اسٹیشن، اور 349 پولنگ اسٹیشن ہیں میرے حلقے کے اندر، ایک پولنگ اسٹیشن کا میرے پاس جینون فارم 45 موجود ہے۔ اس کے مطابق 96,710 ووٹ شوکت بسرا کے، 72,300 کچھ ہیں نور الحسن تنویر صاحب جو ایکس ایم این ہے، اور اعجاز الحق، اس محمد اعجاز الحق کے ووٹ ہے، محمد مرد حق 58,822 ووٹ تیسرے نمبر پہ۔ اور یہ میرا حلقہ جو ہے، یہ سمجھے پاکستان میں دھاندلا تو آل اوور ہوا ہے، لیکن وہاں ماڈل اور تھا۔ پلان تو یہ کر لیا گیا تھا کہ کن کو جتوانا ہے، جو یہاں سے ماڈل سے مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہاں بھی پلان یہ تھا کہ یہ عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے اور اس کو جتوانا، اور اوپر نہیں کہتا ہے وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، اور وہ میرے سے 38,822 ووٹ اس کے کم ہیں۔ 38,000 ووٹ کم ہے، 58,000 بارے کا نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے اپنا، اس کو فارم 47 اس کے حق میں بنا دیا جاتا ہے،
48 گھنٹے لوگ ہمارے باہر بیٹھتے ہیں. ایک ایک میرے پاس ویڈیو موجود ہے کس طرح لوگ نکلتے ہیں وہاں پر پرامن سٹنگ دیتے ہیں, اور وہاں پہ پولیس آتی ہے, ریٹ آتی ہے, رینجرز آتی ہے, وہ آرو کو بھی اٹھاتی ہے, وہاں پہ سارے کمپیوٹرز بھی اٹھاتی ہے اور ان کو اٹھا کر غائب کر دیتی ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے 48 گھنٹے پر رات کو ہونا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فارم 48 یا 49 تیار کرتے ہیں, آپ بلاتے ہیں لوگوں کو, جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو نمائندوں کو بلاتے ہیں, کسی کو نہیں بلایا, اور وہاں پہ اناؤنس کر دیا کہ جی محمد اعجاز الحق ونر. اس کے بعد الیکشن کمیشن آیا, 13 تاریخ کو فائل کی, 13 کو مجھے اسٹے مل گیا, اور روشن تنویر بھی آیا. اچھا, یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی یعنی یہ آپ بطور ماڈل اس کو رکھ لیں, اس حلقے کو پورا آپ جو صحافی بھائی کام کرتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کس انداز میں دھاندلا ہوا ہے, کس انداز کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, کس طرح لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارا گیا کہ آپ لوگ کیڑے مکوڑے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہم اس الیکشن کو کہتے ہیں کہ 2024 جو الیکشن ہے اٹس مدر آف آل ریگنگز. ریگنگ تو ہوتی نہیں, لیکن اس انداز میں ریگنگ کبھی نہیں ہوئی کہ کسی بندے کا 60,000 ووٹ زیادہ ہے, کسی میں آپ کو عالمگیر ہے ہمارے وہاں سے سندھ کراچی سے 1 لاکھ ووٹ زیادہ بولا دیا گیا, ان کے 11,000 کر دی گئی, دوسرے کو اوپر لے گئے. اچھا میں آپ کو الیکشن کمیشن چلے جاتے ہیں, اسٹے مل جاتا ہے جی, 13 کو اسٹے ملتا ہے, 14 کو نوٹیفکیشن کر دیا جاتا ہے اعجاز الحق کا. اچھا نوٹیفکیشن ہو گیا جسٹ لائک جیسے اسلام آباد میں 3 سیٹیں آپ کی یہاں پہ دھاندلا ہوا, 3 پی ٹی آئی نے جیتی تھی. اس کے بعد میں ہائی کورٹ چلا جاتا ہوں, ہائی کورٹ وہاں پہ 3 دن رکھا انہوں نے, عامر فاروق صاحب نے کل خارج کیا, آج میں نے اس کی آئی سی ڈالی, وہاں پہ بحث کی. اب چونکہ ٹریبیونل بن گئے ہیں, انہوں نے کہا جب الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ دیکھ لیں اس کو, تو مجھے پتا ہونا کیا ہے, ٹرک کی بتی ہے اور ہمیں وہ کبھی اس نگر کبھی اس نگر. آج جو آپ نے بات پوچھی ہوا یہ کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے بڑی عدالت پاکستان میں کوئی نہیں ہے جی کوئی. اچھا پھر خاص طور پہ دھاندلی والے معاملات پورے پاکستان میں شور شرابہ ہے کہ اس طرح ہوا, اس طرح فارم 45 چینج کیے گئے, 47 بنائے گئے. میں نے جب دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس ٹیک اپ کیا ہے, تو میں خود وکیل ہوں, تو میں نے کہا کہ میں اپنا آج کورٹ کو اسسٹ کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں خود ڈائریکٹ افیکٹو ہوں, میں بتاتا ہوں انہوں نے کس ماڈل پہ دھاندلی کی ہے, تاکہ چیف جسٹس صاحب کے نالج میں آئے اور اس کے اوپر انہوں نے جو بھی ایکشن لینا وہ پراپر لے گئے. اب میں اندر چلا گیا, اچھا جیسے وہ کیس کال ہوا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کیس کے حوالے سے جو آج وہاں پہ اندر لگا ہوا تھا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کے متعلق مجھے روکا ہے کہ آپ نے اس کیس پہ بات نہیں کرنی, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں جی. اس پہ میں نے ان کو چیف جسٹس صاحب کو جو حاضر ہوا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کس بے رحمانہ انداز کے اندر لوگوں کی توہین کی گئی ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. کیا اس طرح کا الیکشن جو فراڈ اور جھلو الیکشن ہے اس سے پاکستان آگے بڑھ سکے گا؟ اس طرح دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے خود الیکشن کروایا تھا, انہوں نے ڈیٹ دی تھی. اب خاص طور پہ لیاقت چٹھا صاحب کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد یہ الیکشن تو اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر ہم کے بیان آ رہے ہیں. تو آج وہاں صرف جانے کا مقصد اب بھائی یہی تھا کہ میں ان کو اسسٹ کر سکوں, ان کو بتا سکوں اور آن اوتھ بتا سکوں. یہ شوکت بسرا کا دیکھنا, ہمیں سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, سب سے بڑی, میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں اور آن اوتھ بات کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ میں چیف صاحب کو بتانے آیا ہوں اور اس کی جب پروو کریں گے تو کیا حقائق سامنے آئیں گے. میں ان کو یہی بتانے گیا تھا کہ آپ میرے حلقے کو ماڈل لے لیں. محمد اعجاز الحق جو 3 نمبر کا کھلاڑی ہے جو میرے سے 40,000 ووٹوں سے ہارا ہے, اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. مجھے بلا لیں, محمد اعجاز الحق کو بلا لیں اور روشن تنویر کو بلا لیں, یا مجھے اور اعجاز الحق کو بلا لیں. اعجاز الحق قرآن پاک پہ حلف دے دے کہ میں ووٹوں سے جیتا ہوں, میں اپنا کیس واپس لے لوں گا. تو آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ ساری باتیں بتائی ہیں؟ الیکشن کمیشن کو بھی آن اوتھ بتائی ہیں. اچھا آن اوتھ بتائی ہیں. تو وہاں پہ وہ دوسرے جو فریقین ہیں وہ نہیں لے کے آتے فارم 45؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فارم 45 ان کے پاس ہوں گے تو دکھائیں گے. اچھا آج تک فارم 45 بن رہے ہیں جی میں آرڈر پہ کوئی چیز نہیں کی تھی, بڑھ دیں دی. ہمارے یہاں مطلب ہر قسم کا مال جو ہے آرڈر پہ دستیاب ہے. اچھا اس طرح کی جعل سازی. اب میرے پاس لکیلی فارم 49 آ گیا ہے. اچھا اب عمر میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ 40,000 سے ہرا ہوا ہے, اب آپ نے اس بندے کو 58,000 سے اب کیا 47 کے مطابق اس کو کر دیا 85,000, مجھے کر دیا 75,000, اور نون لیگ والا دوسرے نمبر پہ وہ تیسرے نمبر پہ چلے گیا 72,000. اب آپ نے 28-30,000 کو ووٹ کو اوپر لے کے جانا ہے جی. ایک ایک گاؤں کے بندے کو پتا ہے کہ ووٹ میرے گاؤں سے کتنے نکلے ہیں. میں آپ کو ایک گاؤں ہے ہمارا 318 مروٹ جی, وہاں شوکت بزار کے ووٹ ہے 978 جی, اس کو کیا کیے مجھے کر دیا 078. اچھا 078, اور میرا جو باقی ووٹ تھا 800 سم تھنگ وہ ڈال دیے اعجاز الحق کو.
آپ مجھے بتائیں اس طرح آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ کیس تیار کروا رہا ہوں، جاؤں گا چیف جسٹس صاحب کے پاس. اچھا آپ جائیں گے؟ بالکل چیف جسٹس صاحب کے پاس جاؤں گا. میرے چیف جسٹس ہیں وہ، پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ. اور قاضی صاحب جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا منصب دیا ہے، اور مجھے یقین ہے انہوں نے کہا ہے کہ انصاف، دیکھیں انصاف کہنے سے نہیں ہوتا، انصاف دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور میں ان کے سامنے جب بات کروں گا اور ان کو پتا چلے گا کہ حقائق کیا ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو اوپر وہ فل کورٹ بنائیں گے اور پاکستان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. بہت سارے کیسز کے اوپر، ایسے کیسز کے اوپر وہ بنا رہے ہیں جو ماضی کا حصہ تھے. آج ایک اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر اگر فل کورٹ نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ اس لیے بھائی صاحب بالکل I'm determined. اچھا آپ بالکل فائٹ کریں گے؟ I'm very determined کہ میں اس کی وجہ شوکت بسرا کی ذات کا معاملہ ہوتا نا، میں چپ کر جاتا، میں سہ جاتا. شوکت بسرا کے ایم پی بننے کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ایم پی بنایا وہ خود جیل میں بیٹھے ہیں. اچھا ویسے آپ کو یہ کوئی یقین تھا کہ اتنا رسپانس آئے گا؟ کس طرح آپ بتا دیں 9 دن پہلے آپ کو پتہ چلا، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ ویسے فضول ایکسرسائز. بہت آپ نے ریلیونٹ کوسچن کیا ہے. کہا کیا جاتا تھا پارٹی ٹوٹ گئی، لوگوں کو پریس کانفرنس کروا لی گئی، مقدمات درج. شوکت بسرا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے 10 دفعہ میرا گھر توڑا گیا ہے، کاروبار بند کیے گئے، بات ماؤں بہنوں بیٹی تک پہنچ گئی. شوکت بسرا دہشت گرد ہے بہت بڑا، یہ ایف آئی آر میرے اوپر درج ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کیا؟ 11th آور پہ آپ نے، اور ہمارا لیڈر باہر ہے، کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ریلیز نہیں کر رہے، جلسہ نہیں کر سکتے، پولنگ ایجنٹ نہیں دے سکتے، آپ باہر کیمپ نہیں لگا سکتے. آپ نے ہمارا نشان لے لیا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پولنگ ڈے والے دن کیا کیا آپ نے فون بند کر دیا، آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا. میسج کیا تھا؟ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا تھا. لوگوں کو خوفزدہ کرنا، لوگوں کو مایوس کرنا، باہر نکلو گے کچھ نہیں ہوگا، یہ ووٹ جو ہے اس پہلی ساڑھی گل ہو گئی. بار بار اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. جب اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ جیت رہا ہے تو ہوا چل پڑتی ہے. لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ عمران خان عباسی صاحب اس وقت، میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے. میرے حلقے سے بارڈر جو ہے نا 15 سے 20 منٹ دور ہے. ہارون آباد بارڈر 15 منٹ دور ہے. اب اویئرنیس دیکھیں، شوکت بسرا کا نشان تھا مور. مجھے فلیکس نہیں لگانے دی گئی، مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی. 8 دن میں کہاں پہنچ سکتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ لوگوں نے ووٹ شوکت بسرا کو نہیں دیا، جی پارٹی کو ووٹ دیا عمران خان کے نمبر 804 کو. مجھے لوگوں نے کیا کہا؟ ان کا شوکت بسرا تمہیں انہوں نے 6 مہینے ہلکے میں نہیں آنے دیا، تمہارے گھروں پہ ریڈ کیا ہے. ویڈیو پیغام مجھے آ رہے ہیں کہ تم نے قابو نہیں آنا ان پہ، پکڑے نہیں جانا. لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم عمران خان اور ہم شوکت بسرا ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ تھا تو آپ کے پولنگ ایجنٹس کیسے مینیج کیا؟ اچھا پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ یقین مانیں کسی کو میں نے گاڑی نہیں دی، کسی کو میں نے پیٹرول نہیں دیا، کسی کو میں نے پیسے نہیں دیے، کسی کو میں نے کیپ نہیں لگایا. شوکت بسرا لوگوں نے اپنے موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی کنوینس پہ خرچہ کر کے، اور لوگ مجھے فون کر رہے ہیں، کوئی دوست لوگ امریکہ سے فیملیز آئی ہوئی ہیں، انگلینڈ سے فیملیز آئی ہوئی ہیں، اسلام آباد، لاہور، وہ لوگ جن کے ووٹ میں رنگے بداری تھے جی اپنے خرچے پہ ووٹ ڈالنے گئے ہیں تبدیلی کے لیے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری ہوپ ہماری عمران خان ہے. انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں لوگ کیسے نکلتے ہیں. اب پتہ ہے حقیقت ٹرن آؤٹ کتنا بھی ہوتا ہے 57.54. اچھا پاکستان میں 47% ہے، اس سے بھی زیادہ 57.54 ریکارڈ میرے حلقے کا ٹرن آؤٹ ہے. اس کے اوپر لوگوں نے ووٹ ڈال دیے. اب آپ نے کوشچن کیا تھا، وہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا کیا تھا کہ پولنگ ایجنٹس آپ کو کیسے ملے؟ اب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، ہمیں کیمپ تو لگانے نہیں دیے جا رہے. جی وہی میں نے پیغام کیا، میں اب پھر سوشل میڈیا میرے پاس باہر ٹول تھا، میں اپنے پیج سے لائیو آ جاتا تھا، ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا تھا. میں لوگوں کو میں نے کہا بات سنیں، آپ نے جس دن الیکشن ہونا ہے نا، آپ یہ آپ کے گھر آتے ہیں نا، آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہاں پہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگوں پہ مقدمہ درج کر رہی ہے جو ان کو پتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ووٹ دو ضیاء لیگ کو، ووٹ دو نون لیگ کو، شوکت بسرا کو نہیں دینا، پی ٹی آئی کو نہیں دینا، عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو نہیں دینا. میں نے لوگوں کو میں نے کہا آپ ایک کام کرنا ہے، جب یہ آئے نا ان کا جھنڈا بھی پکڑ لینا ہے، ان کو چائے بھی پلانی ہے، ان سے گپ شپ بھی لگانی ہے، بریانی بھی کھا لینی ہے. اور اگلے دن یہ کرنا ہے کہ گاڑی بھی ان کے، ہم تو گاڑی نہیں دے سکتے تھے، پہلے تو کوشش کرنی ہے اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنے انتظار نہیں کرنا. چونکہ یہ میسج دے رہا ہے کہ عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہا ہے، جو استارہ ہے ہماری آزادی کا، جو استارہ ہے جدوجہد کا، جو استارہ ہے غیرت کا، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. میں نے کہا آپ نے ان کی گاڑی پہ بیٹھنا ہے، ان کے پولنگ کیمپ سے آپ نے پرچی لینی ہے
اور اندر جا کے ووٹ ڈالنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بھائی صاحب یہ ہوا جس طرح کسی اور ہوا. اور میری بات سنیں, میں جو باتیں کر رہا ہوں جی اللہ کو حاضر نظر جا کے کہہ رہا ہوں. آج مجھے بتائیے نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں وہاں پہ اور قرآن پاک لے کر پیش ہو رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چیلنج دیتا ہوں بھائی صاحب, یہ بھگوڑا ایجاد اللہ کہیں کہیں بیٹھا ہوگا, بلائیں اس کو میرے سامنے. میں نے آج سے 3 دن پہلے ویڈیو پیغام دیا تھا, میں نے چیلنج دیا تھا, میں نے کہا زیادہ آپ کی اولاد ہو تو آؤ ادھر پریس کلب اسلام آباد, آ جاؤ کسی چینل پہ, آ جاؤ کسی عدالت میں اور آ کے حلف دے دو اور فارم 45 دکھا دو, شوکت بسرا آپ کو مان لے گا آپ جیتے ہوئے ہو. یہ آپ کس طرح کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ الیکشن ہے, یہ تو سلیکشن سے بھی آخری سٹیج ہے اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے. اچھا ایز پر فارم 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس ایز فارم 45. ہم تو 16 حکومت بنا سکتے ہیں. ابھی بھی لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, لوگوں کو ریڈ کیے جا رہے ہیں, ان کو پارٹیوں میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ وقت, ویسے میں ایک بات مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا عدالتی نظام نا بھائی صاحب اس وقت مایوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. جو کچھ ابھی الیکشن کمیشن میں ہوا, لیاقت چٹھا صاحب نے کہا, کہاں ہے لیاقت چٹھا صاحب؟ کمشنر ہے نا جی, مجھے بتائیں کہ ان کے نیچے ڈی آر او ہیں, ان کے نیچے آر او ہیں, ان کے نیچے آر او ہیں, کہاں ہیں وہ؟ کیا ان کے بیان کو کسی نے ابھی تک تو بننا چاہیے تھا کمیشن کرتے اس کی انویسٹیگیشن. آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے آئی خرید و فروخت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ آزاد کہہ رہے ہیں, آزاد ایسے کبھی ہوا ہے آپ نے ہر بڑا استعمال کر لیا. اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ فرض ہے کہ وہ بطور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی قاضی ہونے کے کہ وہ مجھے بلائیں, میں ان کو ثبوت دکھاؤں گا. وہ فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ میں بھی وہ خود نہ بیٹھے. کیوں جی کیوں؟ چونکہ لیاقت چٹھا صاحب نے ان کا نام لے دیا ہے. اب وہ آپ کی پارٹی نے بھی ڈیمانڈ کر لی ہے اور ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے, اس میں خود نہ بیٹھے. آپ کو پتہ چل جائے گا تو ڈر کس بات کا ہے؟ اگر ہم غلط ہوں گے تو قوم کو پتہ چل جائے گا. جی, اور یہ جو اس وقت بھانمتی کا کنبہ دوبارہ اکٹھا ہوا ہے, جو یہ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ایک دوسرے کو انہوں کو گھسیٹ رہے تھے, 16 میں 4 بار ان کو دے دیا آپ نے, 4 بار وزیر اعظم, 4 بار وزیر اعلیٰ. ہوا کیا؟ فاقی اور دھماکے. خود ارب پتی اور کھرب پتی, ان کا کوئی اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے. 16 مہینے یہی پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ تھا. انہوں نے کہا ہم نے قومی حکومت بنا لی ہے, عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم آئیں گے پیٹرول سستا ہو جائے گا, ڈیزل سستا ہو جائے گا, چینی آٹا گھی. کیا ہوا؟ ڈبل سے ٹرپل قیمتیں ہو گئی ایک دفعہ. اب وہ لوگ, میں چیلنج سے کہتا ہوں, نہ میاں نواز شریف جیتا ہے اکارڈنگ ٹو فارم 45, نہ میاں شہباز شریف جیتا ہے, اور نہ مریم بی بی جیتی ہے. اچھا اگر آپ, میں گارنٹی ساتھ بات کہتا ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد کا فارم 45 ایک موجود ہے, اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کا آپ فراڈ سسٹم بنا کے, اور جس کو بیکنگ نہ ہو. عمران خان پاکستان ہے باسی صاحب. اگر میرا گاؤں کا حلقہ ہے جہاں کہتے تھے جی ٹی روڈ پہ ووٹ ہے, میرے حلقے میں 8 دن کیمپین کے بعد عمران خان کا سپاہی ان 2 لوگوں کو جو بڑے اپنے آپ کو فنے خواہ سمجھتے تھے, 2 پارٹیاں تھیں نا, یہ 2 پارٹیاں تھیں, ایک یہ مرد مومن مرد حق تیسرے نمبر پہ آیا, جی, نون لیگ دوسرے نمبر پر آئی. اس لیے اس طرح یہ نظام نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. اور یہ بتائیں کہ آپ ان ساری چیزیں, آپ اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بالکل, میں کل یا پرسوں خان صاحب کو مل کر آؤں گا. اور خان صاحب نے, میں پھر کہتا ہوں, ہم لوگ باہر سے پریشان جاتے ہیں, آفرین ہے, سلوٹ پیش کرتا ہوں اس شوکت خانم کے عظیم بیٹے کو. میں نے نا ہمارے کچھ لوگ ابھی پارٹی کے ساتھ دغا کر رہے ہیں, پارٹی کا ٹکٹ لیا اور خان صاحب کی پیٹ میں چھڑا گھونپ رہے ہیں. بہت سارے لوگ پہلے چھوڑ گئے جو دودھ پینے والے تھے. اب یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, کوئی شرم کوئی حیا, کوئی آپ لوگ ایم پی ایم اے بن نہیں سکتے تھے اگر عمران خان ٹکٹ نہ ہوتا. جی ایسی میرے حلقے سے ایک بندے نے غداری کی ہے جو میرے نیچے ایم پی اے تھا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. جی, تو بھائی آپ نے اگر اپنے ووٹوں سے جیتے تو دینا استعفیٰ, دوبارہ جائے الیکشن میں, لگ پتہ جائے گا. خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ ایک وہ بات بتا دوں, اگر ہمیں انہوں نے ہمارا مینڈیٹ نہ دیا واپس, اس کے لیے ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, ہم اسمبلی کا فورم استعمال کریں گے. ہم نے تمام پارٹی سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ, بعد میں پبلک ریلیز بھی کریں گے. اس کے بعد ہم اپنا اجلاس آپ بلائیں گے. اچھا, آپ کو الگ اسمبلی, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بات. اچھا گڈ, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہ کیا, خان صاحب باہر آئیں گے,
خان صاحب بطور وزیر اعظم ہماری اسمبلی کو چیئر کریں گے, تمام 180 ایم این اس کے اندر بیٹھیں گے, حلف لیں گے پاکستان کی بقا کا, پاکستان کی سلامتی کا, پاکستان کے اداروں کا, اور میسج دیں گے کہ یہ ہم سسٹم نہیں چلنے دیں گے. ہم الگ اسمبلی اپنی پروسیجر کرے گی, اس کے اپنے وزیر ہوں گے, اس کے اپنے گورنر ہوں گے, پورا نظام چلائیں گے. اچھا ویری گڈ جی, آپ نے تو یہ بڑی منصوبہ بندی کر رکھی ہے, اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تمام لیگل فورمز کو استعمال کریں اور آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ کو ملے. تھینک یو سو مچ. ایک کام کر دیں, جی پلیز. یہ فارم 45 میں آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے قوم کو دکھانا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. کہ یہ وہ فارم 45 ہیں جو ایک قوم کی امانت ہیں جس کے اوپر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. میں صرف آپ کو پورا دکھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ وہ 349 فارم ہیں جو میرے حلقے کے ہیں, جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. ویسے یہ تو فوٹو کاپی ہیں, وہ میں نے ڈال دیے یا ڈال دیتے. تو آج میں بلکہ ڈی بی میں پیش ہوا اور مجھے صاحب چیف جسٹس صاحب کی, انہوں نے مجھے کہا بترا صاحب ایسے سنبھال کے رکھنے ہیں. تو انشاءاللہ سنبھالے ہوئے ہیں کیونکہ قوم کی امانت ہے, میرے حلقے کی امانت ہے. ان کے ووٹوں کے لیے انشاءاللہ پوری جنگ لڑوں گا, چونکہ یہ سیٹ عمران خان کی اور میرے حلقے کی امانت ہے. اس کے لیے بھائی صاحب ہر فورم پہ جاؤں گا, بالکل باز نہیں آؤں گا, چونکہ حق لینا پڑتا ہے, یہاں دیتا کوئی نہیں ہے. جی اگر چیف جسٹس کا میری بات سن رہے ہیں تو سو موٹو مجھے بلا لیں, میں ان کو بتاؤں گا. نہیں تو آپ خود جائیں گے. میں ورنہ خود جاؤں گا. ٹھیک ہے, وشنگ یو ویری گڈ لک جی. یہ تھے شوکت بسرا صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. 9 دنوں میں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کی اور 94,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے فارم 45 کے مطابق. لیکن ان کے حلقے میں تیسرے نمبر پر آنے والے جو آزاد امیدوار تھے مسلم لیگ ضیاء کے ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق, انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر فورم پر جائیں گے, ٹریبونلز ہوں, ہائی کورٹس ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, اور اس کے بعد اگر سڑکوں پر بھی آنا پڑا تو یہ آئیں گے. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس آتی جائیں. تھینک یو سو مچ.